نصيح بصوت ما عدهم جواب الصوت لو صحنا موت اولاد روبنا عليهم يوم مرينا والله عليك ودينا لهلنا وجب بحدهم عزاز وطال فرقاهم عزاز وطال فرقاهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی موسوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ جی ناظرین، اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام ہمارے جتنے سابقہ فارمیٹ ہیں ان تمام فارمیٹ سے ہٹ کے آج کا یہ پروگرام ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہدایت ٹی وی کی کاوش ہے، جو اس کا جو بیڑا اٹھایا اربعین حسینی کی لائیو ٹرانسمیشنز کا، اس کے 2015 سے لے کے 2018 تک جو پوری لائیو ٹرانسمیشنز ہم نے کی ہیں کربلا المقدسہ سے، اس کے کلپس آپ کو دکھائے جائیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی پہلے 2-4 منٹ بات کر لیں اور اس کے بعد ہم ان فوٹیج کے اوپر چلتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کے علم ہے کہ یہ اس وقت جو دور ہے یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے، اور اس وقت ہماری بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پیغام کو نشر کرنے میں جو ہے وہ حتی الامکان صحیح و کوشش انجام دیں۔ ہمارے سامنے طول تاریخ میں ہے اور ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں کہ جب کس طرح سے جب اہل بیت اطہار کا وہ کاروان، وہ اسیروں کا قافلہ، جس میں آگے آگے شہداء کے سر نیزوں کے اوپر بلند کر کے لے جائے گئے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک، کتنے محلوں سے، کتنے چوراہوں سے، کتنے شہروں سے، کتنے گاؤں دیہاتوں سے، کتنے معروف راستوں سے اور کتنے غیر معروف راستوں سے اس کاروان کو اذیتیں دے دے کر مشقتوں کے ساتھ شام میں دربار یزید میں پہنچایا گیا، تو وہاں پر جو شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اس کی عملی تصویر اگر کہا جائے تو آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس زمانے میں، کس وقت، کس حالت میں، جس وقت آپ رسن بستہ ہیں، جس وقت نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس وقت آپ فرماتی ہیں کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ ایک ایسے وقت میں جب وہ کفریہ اشعار پڑھ رہا ہے اور اپنے بدر کے کفار کو، اپنے کافر مقتولین کو یاد کر رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قتل کے اوپر خوشی منا رہا ہے، ان کو شہید کر کر ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ کر اس کے اوپر فخریہ اور مباحث پیش کر رہا ہے اور ان کو بدر کے مقتولین کو یاد کر رہا ہے، ایسے وقت میں شہزادی نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ وقت ہے کہ مجھے تو اس سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، مگر تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ اس زمانے میں یہ یاد رہے کہ نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں 1441 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، اس وقت یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ابھی کوئی ایک خبر کہیں سے پاپ اپ ہوتی ہے، سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کے کونے کونے تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو ایک ایسے دور میں ہم اگر دیکھیں تو ایک حوالے سے ایک بہترین دور ہے، اور اس میں جو ہے وہ مگر اس کے ساتھ ہی ہماری بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم اس پیغام کو جہد مسلسل کے ساتھ جو ہے وہ پوری مشقت کے ساتھ، پوری جو ہے وہ کاوشوں کے ساتھ اس پیغام کو نشر ہونے میں جو ہے وہ اپنے دن رات صرف کریں۔ تو ہم آپ کو کچھ کلپس دکھائیں گے جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کے سن 2015 سے ہدایت ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ ہدایت ٹی وی نے اس بیڑے کو اٹھایا، دور 2015 سے 2018 تک، اور اب 2019 کا انشاءاللہ اربعین ہے، اور کل ہم عازم سفر ہو رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو جو ہے وہ کربلا المقدسہ سے لائیو ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس پیغام کو مزید نشر کریں گے، اس کی تعلیمات کو نشر کریں گے، مارکہ کربلا کے اندر جو اس کے پہلو ہیں مختلف جہتوں کے ساتھ، مختلف عنوانات کا سہارا لیتے ہوئے اس تاریخ کی طرف نگاہ کریں گے، اس کے عظیم و شان مقاصد کی طرف نگاہ کریں گے، اس کے عالمی اثرات کی طرف نگاہ کریں گے۔ آج یہ کہنا کہ ما رأیت الا جمیلہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہنا تو بہت آسان ہے، مگر آپ سوچیں کہ جہاں پر
اسیروں کا کارواں ہے، جہاں پر بھوک ہے، پیاس ہے، سفر کی تھکن ہے، جگہ جگہ پر تماش بینوں کا ازدحام ہے، وہاں پر ما رأیت الا جمیلہ کہنا، اللہ اکبر، یہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کو ہی زیبا تھا کہ ہم نے پروردگار تیری طرف سے سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف جمال ہی جمال دیکھا۔ کہیں پر ما رأیت الا جمیلہ کے جملے ملتے ہیں تو کہیں پر احلی من الاصل کے جملے ملتے ہیں کہ شہادت کے لیے جب جناب قاسم علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا شہادت کو تم کیسا پا رہے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہنا اور اس وقت اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کرنا اس طرح سے بہت آسان ہے، مگر ایک ایسے وقت میں کہ مارکے کے اندر بھوک و پیاس کی شدت ہو، زخموں کی شدت ہو، خون بہہ رہا ہو، اور اس وقت جو ہے وہ کہنا کہ اس شہادت کو ہم نے جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں پا رہے ہیں، یا ہم نے پروردگار کی طرف سے سوائے جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس سارے پیغام کو نشر کرنے کی ہماری جو ذمہ داری ہے الحمدللہ جو ہے وہ اس میں کوشش ہو رہی ہے، اور اب ہم بڑھیں گے ان فوٹیج کی طرف تو جو 2015 سے 2018 تک ہدایت ٹی وی نے الحمدللہ یہ کاوش انجام دی، وہ ایک مختصر سے کچھ کلپس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سینے پہ پاؤں میں اب لے کربلا کی زمین تڑپنے لگی، عاشقوں کے قدم چھونے کو بڑھی، ظاہروں سے کہا کر دیا تم نے اپنا وعدہ وفا، چار سو گونج رہی گئے یہ صدا، ہر عزادار کی جاہے کربلا، کربلا 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 کربلا۔ السلام علیکم۔ هالشي المياه واللي كتبها ما ادري هالشي المياه واللي كتبها ما ادري وبدمي هالشي ما بعروقي تجري، هالشي الموياي ابتدت من صغري ما تنتهي حتى ابنيها يا عمري، رغم الموت ويترابى۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ مسجد کوفہ سے کچھ فاصلے کے اوپر، بلکہ یوں کہیں گے بالکل قریب میں بیت امام علی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیت امام علی علیہ السلام میں جو ہے وہ یہاں پر بڑی تاریخی زیارات ہیں، چونکہ پورا گھر مولا علی علیہ السلام کا ہے، وہ 2 کمرے ہیں، اس کے اندر ایک لائبریری کے لیے مخصوص ہے، اور ایک کنواں ہے جس کے اندر جو ہے وہ جہاں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پانی نکالا کرتی تھی، اس کے بھی اثرات موجود ہیں۔ هالشي المياه واللي كتبها۔ اور ناظرین، اس وقت ہم جو ہے عراق کے مقدس ترین شہر نجف اشرف میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پشت کے اوپر باب قبلہ حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس وقت لوگوں کا ماشاءاللہ ایک ازدحام ہے کہ جہاں پر کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ راستہ چلنا بھی ہمیں اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ هالشي المياه واللي كتبها ما ادري وبدمي هالشي ما بعروقي تجري، هالشي الموياي ابتدت من صغري ما تنتهي حتى
تبنيها يا عمري رغم الموت ويترابك تبقى وياي ندابة يا حسين ويمصابة مثل العين سجابة هالشي المامين شرعي الحين هالشي المياه اللي كتبها ما ادري وبدميها كلمة بعروقي تجري مرحبا تم مزہ کا چین ہو زائر حسین ہو تم سے ملنے کے لیے ہے انبیاء بھی بے قرار قدم بڑھتا رہے آؤ کربلا کی طرح. السلام علیکم ناظرین. هالشي المياه اللي كتبها ما ادري وبدميها كلمة بعروقي تجري هالشي الماوي يا ابتدت من زور. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکرین کے اوپر کہ پیچھے جو ہے وہ تل زینبیہ اور حرم ابی عبداللہ ابا احرار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مینار اور گنبد کا روحانی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے. چیز سوچ رہا تھا قبلہ کہ آلریڈی ایران کے بارڈر سے اور مختلف جگہوں سے یہاں پر لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو وہاں سے پیدل ایک سیلاب انسانی سیلاب کربلا میں داخل ہو رہا ہے. کربلا اتنی بڑی نہیں ہے تو یہ کہاں جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ معجزات کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور ہمارے ائمہ طاہرین کے فرمان کے مطابق ہر قدم پر خداوند عالم ان زائرین کو, ان عشق سے بھرپور مومنین کو ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے. تو یہ اس محبت اور اس ثواب کی خاطر اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کی خاطر یہ آتے ہیں اور لوگ ان سے ساتھ مل رہے ہیں. آنسوؤں کی جھڑی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. لوگ آپ اگر اس وقت اتنا رش نہ ہوتا اور ہم اندر جا سکتے تو ہم آپ کو ضرور دکھاتے کہ کیا کس طرح کے مناظر ہیں, کس طرح سے مولا عباس کو اور امام حسین السلام کی زری کے گرد لوگ جھمگٹا لگائے ہوئے ہیں, کس طرح آوازیں لگ رہی ہیں, کس طرح آنسوؤں کی جو وہ برسات ہو رہی ہے. هالشي المياه اللي كتبها ما ادري مختلف وقتوں میں ہی سمجھ میں آتی ہیں. یوں تو ہر آنکھ ہر مناظر دیکھ رہی ہے مگر ہر آنکھ ہر چیز نہیں بھی دیکھ رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر کوئی وائرل نہیں پھیل رہا, کوئی وائرس نہیں پھیل رہا, کیونکہ بعض دفعہ ہم سبیلوں پہ دیکھتے ہیں وہیں پر جو ہے وہ جانور ذبح بھی ہو رہے ہیں, وہیں پر پکائے بھی جا رہے ہیں, ہم اس کی اسمیل نہیں فیل کرتے. اتنے 4 کروڑ لوگ ہیں, جو کچرا اٹھتا ہے اس کی بدبو نہیں آ رہی. یہ ایک زندہ معجزات ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ تمام نشانیاں امام زمانہ علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ تمام شیعہ اٹھو. امام کہہ رہے ہیں تمام شیعہ تم لوگ اٹھو, اپنے گھروں سے نکلو. سبحان اللہ. یہ 40 آج تمام شیعوں کے اندر, تمام مسلمانوں کے اندر, تمام انسانوں کے اندر جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ اٹھو, دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کئی معجزات ہوتے ہیں, جن میں سے ایک اور میں عرض کروں. ہاں جیسے علی انکل نے کہا کہ یہاں پہ بکرے, گائے, اونٹ, تنبے ذبح ہوتے ہیں, خون میں بدبو ہوتی ہے, لیکن
یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے لیے سبیلوں کا کھانا پکایا جاتا ہے، اس میں تو خون جو بہتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، واہ سبحان اللہ، کچرا جو ہوتا ہے اس میں بدبو نہیں ہوتی، خون سے وبائی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، پھیلتی ہیں، جانوروں میں بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک زندہ معجزہ ہے کہ ایک اور معجزہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے انسان کی فطرت کا، کہ انسان، یہ قانون ہے اکنامکس کا کہ جب بھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، یا میں اس کو سمپل لفظوں میں کہوں کہ ڈیمانڈڈ سپلائی، ڈیمانڈ سپلائی، جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کے ریٹس مہنگے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ 4 کروڑ لوگوں کی ضروریات ہیں، وہ تمام ضروریات مہنگے ہونے کے بجائے فری ہو جاتی ہیں، فری ہو جاتی ہے، رہائش فری، کھانا فری، پینا فری۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہاں پہ 4 کروڑ لوگ ہیں، اس سال اندازاً 6 کروڑ لوگ آئیں گے، یعنی ڈبل۔ انشاءاللہ جس جگہ پہ اتنے سارے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ اتنا پانی دنیا سے کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں؟ اتنا کھانا کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ اپنے بطنوں کو بھر رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ قوت؟ یہاں پہ کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور زندہ معجزہ کہوں، یہ کربلا کے اندر حرمین میں داخل ہونے کے لیے 8 چھوٹے بڑے بہت راستے ہیں، چھوٹے بڑے راستے ہیں جو اتنے کم تر ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کوچے، گلیاں، بالکل پیک گلیاں، چھوٹی سی جیسے گلیاں ہمارے عام طور پہ ہوتی ہیں، بہت چھوٹی بازار، ان کے اندر سے گلیاں نکل رہی ہیں، یعنی ایک بہت چھوٹا سا ایک قید سا ایریا، اس کے اندر سے یہ لوگ، یہ کروڑوں لوگ اندر جاتے ہیں حرمین میں، یا حرمین کے علاقے میں اپنے عشق کے مرکز کو سلام کرنے آتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر سے آتے ہیں، لیکن کیسے کہ ان میں نہ کوئی ٹکراتا ہے، نہ کوئی دبتا ہے، نہ تو کوئی بھیڑ ہوتی ہے، نہ بھگدڑ ہوتی ہے، نہ تو کوئی ٹکرا کے دبتا ہے، سبحان اللہ، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، بے شک ہے، اور نہ دب کے مرتا ہے۔ واہ جہاں پہ 4 کروڑ لوگ ہیں، اگر کسی فیسٹیول میں زیادہ سے زیادہ کسی مکان میں جہاں پہ لوگوں کا میل جول ہو رہا ہو، زیادہ سے زیادہ اگر 1.5 لاکھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہاں پہ اتنا برا ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ حکومت انتظامات نہیں کر پاتی، حکومت انتظامات نہیں کر پاتی۔ یہاں پہ 4 کروڑ لوگ ہیں، زائرین امام حسین ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایک زندہ معجزہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی قوت ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی نشانی ہے۔ کہ چند لاکھ کی کیپیسٹی میں 3.5-4 کروڑ لوگ آ چکے ہیں، تمام سسٹمز، تمام جو جتنا بھی معاملہ ہے، انٹرنیٹ کا لنک ڈاؤن ہو چکا ہے، آپ کے جو ہے وہ ٹیلی فون 20 بار کال ملاؤ تو ایک بار لگتی ہے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں کال اٹھاتا ہوں کٹ جاتی ہے، وہ نام جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو میں ان کو لے لیتا ہوں۔ آپ جلد از جلد میری بہن کو اپنے حرم پر بلائیے میرے مولا، جو مومنین، جتنے مومنین جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، نام بھیج رہے ہیں، ان سب کو مولا جلد از جلد بلائیے، اپنے در کے اوپر بلائیے۔ بس میں بھی یہی کہوں گا کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایک عاشقوں کا ہجوم ہے، امام حسین سلام کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے، ایک سمندر ہے، ایک ملت تشیع کا سمندر ہے، ایک مسلمین کا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع ہے، اس کرۂ ارض پر 40 حسینی سے بڑا اجتماع ہوتا ہی نہیں ہے، جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں، اور اس کی ایک بہترین، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ کہیں گے جی بہت زیادہ لوگ آ گئے تو یہ سب سے بڑا اجتماع ہو گیا، نہیں، یہ سب سے بڑا اجتماع تو ہے، مگر اس کی اپنی
اپنی انفرادی خصوصیات بھی ہیں، ان خصوصیات سے یہ سب سے ممتاز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں کوئی آدمی کچل کے نہیں مرتا، یہاں کسی آدمی کا بھگدڑ میں انتقال نہیں ہوتا، یا کسی آدمی کو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی بیمار ہو جائے اس کو دوا نہ ملے، یہاں ایسا نہیں ہوتا کوئی بھوکا رہ جائے، یہاں ایسا نہیں ہوتا کوئی پیاسا رہ جائے، یہاں ایسا نہیں ہوتا جو مستقل گمشدہ ہو جائے، یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی محتاج اور اس کی حاجت برابری نہ ہو، کیونکہ یہ سید الشہداء کا حرم ہے۔ یہ پوری دنیا، پوری کائنات کے حاجت رواں ہیں۔ پیش خدا جو بھی پروردگار سے حاجت طلب کرتا ہے سید الشہداء کے وسیلے سے طلب کرتا ہے، سید الشہداء کو وسیلہ گردانتا ہے، یہاں سے وہ فیض جاری و ساری ہے، وہ چشمہ جاری ہے جو کبھی سوکھے گا نہیں۔ بالکل تقریباً کوئی 4 کروڑ لوگ، 40 ملین لوگ اس وقت جو ہے وہ کربلا میں ایک محتاط اندازے سے داخل ہو چکے ہیں، مگر 6 کروڑ کی امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً 6 کروڑ آئیں گے، کیونکہ 8 مختلف راستوں سے مشی کی جا رہی ہے۔ مارا گیا دریا پہ جو شیدائے سکینہ، شرگ سے صدا آتی رہی، ہائے شے سے کہا عباس نے، ڈر ہے مجھے آقا در کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ لاشیں سے صدا آتی تھی، ہم بھی نہ پئیں گے، لاشیں سے صدا آتی تھی، ہم بھی نہ پئیں گے، جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ، ہائے سکینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ولی مصبی، اسپیشل ٹرانسمیشن ایام 40 کی کربلا المقدسہ سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم اس وقت موجود ہیں صحن عقیلہ میں، بالکل باب قبلہ کے سامنے۔ آپ ہمارے پیچھے جو ہے وہ حرم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے 40 کے جو فضائل ہیں، زیارت 40 کا جو اشتیاق ہے، وہ عشق ہے، اس کے متعلق مختلف جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بہترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عاطف عباس نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، یہ عشق زیارت امام حسین علیہ السلام یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ولولہ ہے کہ نہ انسان کو تھکن ہوتی ہے، نہ مسافیت کا اس کو کوئی احساس ہوتا ہے، بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ قبلہ، یہ جو سمندر نظر آ رہا ہے سروں کا، کہ جس کے بارے میں سلوگن جاری کیا گیا ہے کہ البحر الی النہر، کہ ایک سروں کا سمندر ہے، عشق کا سمندر ہے جو نہر فرات کی طرف عمڈہ چلا آ رہا ہے۔ یہ یوں ہی اتفاق سے نہیں آ گیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت الحسین، کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ کسی کو بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے دل میں محبت حسین کو موجزن کر دیتا ہے۔ جی ناظرین، یوم 40 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں علی مصبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کربلا المقدسہ سے، اور جو بھی جس طرح سے بھی زائرین آئے ہیں، مشی کرتے ہوئے آئے ہیں، زیادہ تر جو زائرین کربلا میں داخل ہوئے ہیں وہ مختلف راستوں سے مشی کر کے ہی داخل ہوئے ہیں، کیونکہ تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ قبلہ علامہ ذہین نجفی صاحب موجود ہیں، اور یہ بھی باقاعدہ نجف اشرف سے مشی کرتے ہوئے کربلا آئے ہیں، تو ہم اس کی جو معنوی کیفیات ہیں، بالکل تازہ وہاں سے تشریف لائے ہیں، تو وہ تمام معنوی اثرات، تمام معنوی کیفیات کے زیر اثر ہیں ابھی۔
تو ہم وہ جاننا چاہیں گے، اور پھر اربعین کی فضیلت کے اوپر، اور اربعین کے دن کو کس طرح سے ایک مومن کے لیے ہونا چاہیے، مومن کو اربعین کا دن کس طرح گزارنا چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں مشی نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہجرت ہے۔ باب علی سے باب حسین تک کا یہ سفر ہجرت ہے، اور یہ سفر معنوی اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر وہ سفر ہے جس میں انسان کی روح پہ اثر پڑتا ہے اور انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اس سفر کے اندر بے شمار کرامات اور اس سفر کی معنویت اور روحانیت اس منزل کمال پر ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ایک عام انسان کے لیے یقیناً مشکل بھی ہے اور دشوار گزار بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome again our live transmission from Karbala al-Mualla on Arba'in Day. Now our hearts say something else, our minds say something else, our minds speak something else, but our hearts, mind, our eyes, every single thing is focused on one thing only, and that thing is visiting Aba Abdullah al-Hussein, reading the ziyarah of Aba Abdullah al-Hussein, view the beautiful golden dome of Aba Abdullah al-Hussein on Arba'in. انسانیت کے عنوان سے ہم یہاں پر لائیو پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اور بین الحرمین کے درمیان ہم نے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے لیے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے۔ ہدایت ٹی وی کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار دو عالم آپ سب تک ایک پیغام جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ ضرور پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی ہم سلام بھیجتے ہیں ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام پر، ہمارا سلام ہو سید الشہداء پر، ہمارا سلام ہو ابو الفضل عباس پر، ہمارا سلام ہو جناب سیدہ زینب پر، اور ہمارا سلام ہو ان تمام زائرین پر کہ جو قدم بقدم لہجہ بلہجہ حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے آج کے مہمان۔ شکریہ، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں پر ہمیں وقت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ذکر ایسا ہے کہ جتنا اس میں صحیح وہ کوشش کی جائے وہ کم ہے۔ بالکل، بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے اس نقطے کا اجرا کیا ہے کہ جب ظاہر امام حسین السلام قصد کرتا ہے کہ اس نے زیارت کرنی ہے، اور اسپیشلی کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ایک مشن، ایک ہدف رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس کے اجر و ثواب کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لا یعنی کام آپ کریں اور اس کے آپ کو ہر ایک قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، ہزار درجات کے پڑھنے کا وعدہ، ہزار گناہوں کے مٹنے کا سبب بنے تو وہ یقیناً عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی کہ کوئی عام کام، ایک معمولی نوعیت کا کوئی کام ہو اور اس پر اتنا اجر دیا جا رہا ہو۔ یقیناً وہ کام اپنے اندر بہت بے انتہا وسیع مقصد رکھے ہوا ہوگا، تو اس کے آداب بھی ہونے چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پورا اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے اس سے واضح ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی نکلے گا اس کے اوپر تو پورا ایک ہدف کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور جیسے آپ نے آداب کی بات کی تو یقیناً سب سے جو پہلا اس کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات سے اس پورے سفر میں کسی بھی انسان کو یا بلکہ کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل، کہ وہ جب اس مقدس سفر پہ روانہ ہو رہا ہے تو کوئی ایسی حرکت انجام نہ دے، کوئی ایسا گناہ اس سے سرزد نہ ہو جو کہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ناپسندیدگی میں شامل ہوتا ہو۔ ہزاروں انقلاب سرزمین پہ برپا ہوئے، بالکل اٹھتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہزاروں تحریکوں نے جنم لیا، زور و شور سے ایک نہج پہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک واحد انقلاب، ایک حسینی انقلاب ہے، ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں آپ اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ وہ انقلاب ہے، یہ وہ تحریک حسینی ہے جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، اور اس پہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ انسانیت بالخصوص تاریخ اسلام کے اوراق اس چیز کی گواہی دیں گے اور دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشاہدہ کرتے ہیں، اہل مطالعہ ہیں،
کہ جتنے بھی ظالم بادشاہ آئے، حکمران آئے، ڈکٹیٹرز آئے، اس تحریک نے خدا کی قسم ان کو پامال کر دیا، بے شک پچھاڑ دیا، ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا. اس کی بنیادی وجوہات کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو ہمیں اس کی دو بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو اس تحریک کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی اس کا نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نوشین ہماری بہنیں مینچسٹر سے بہت بیمار ہیں، سید الشہداء کو واسطہ دیں گے جناب مظلوم امام سجاد کا کہ ہماری بہن کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. تو یہ تو ابھی تک کے نام تھے، اور جتنے بھی نام آپ جو ہے وہ ہماری پورے دن کی ٹرانسمیشن میں لکھوا رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہمارے جو پروگرام آتے جا رہے ہیں ان میں جو ہے وہ ان ناموں کو سید الشہداء کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. اور اب ہم چلیں گے اپنے موضوع کی طرف. قبلہ بہت عمدہ جو ہے وہ بصیرت کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. جب اہل حرم کی رہائی ہوئی ہے شام سے اور وہ قافلہ اسرائے اہل بیت کا واپس آیا تو وہ تاریخ بتاتی کہ کربلا ہوتے ہوئے وہ گئے ہیں. تو یوں ڈیفرنٹ روٹ سے جانا، مدینے وہ نہیں گئے، ڈائریکٹ کربلا ہوتے ہوئے گئے. تو یہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا تشریف لانا، سید الشہداء کی زیارت کرنا، اس میں کیا خاص بصیرتی پہلو آپ کو؟ وہ جو آپ نے پہلے فرمایا کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جن کو بصیرت مل گئی اس قیام سید الشہداء میں، ان کے بارے میں عرض کروں جو تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حسین ابن علی کی وجہ سے بصیرت مل گئی. اس میں سے زہیر قین ہیں، اگرچہ حسین کے اس قافلے میں شریک ہونے سے پہلے وہ حسین ابن علی کے مذہب میں نہیں تھا، وہ عثمانی مذہب کا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام 40 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کربلا المقدسہ سے باب قاضی الحاجات حرم ابی ابا عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 40 کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سن 1440 ہجری کے ایام 40 ہم گزار رہے ہیں. ہم نے آپ کی خدمت میں جو ٹرانسمیشن شروع کی دوران مشی سے کہ مشی کے کیا فضائل ہیں، کیا ان کے مناظر ہیں اور کیا معجزات ہیں. کیونکہ ہم اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اس وقت ان چیزوں کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں سمجھا اور درک کیا جا سکتا ہے کہ جن کو معجزات کا نام دیا وہ اصل میں حقیقتاً ہیں کیا. یعنی جس سیرت کے اوپر، جس مذہب کے اوپر، جس فقہ کے اوپر، جس کے اوپر اتنی دنیا جہاں سے شرق و غرب نے مل کر اسٹرائکس کیے، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری جو ہے وہ ولولے کے ساتھ، جس طرح سے اپنی پوری روح کے ساتھ، اتنی تازگی کے ساتھ جاری و ساری ہے، وہ ہم نے مشی سے چاہا کہ اس کو شروع کریں اور ان تمام جو مناظر ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور ابھی بھی یہ سلسلہ ہے، جتنے بھی ہم شوز کر رہے ہیں اس میں جو فوٹیج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جو لائیو مناظر ہیں، وہ تمام کے تمام لائیو ہیں. چاہے وہ آپ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہوں، یا مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہوں، یا وہ جلوس، وہ لشکر بے کراں، وہ موجیں مارتا ہوا سمندر، انسانی سمندر جسے میں کہوں گا، جو مستقل کربلا المقدسہ میں داخل ہو رہا ہے، وہ تمام کی تمام فوٹیج بالکل جو وہ ریئل ٹائم ہیں اور آپ کو لائیو دکھائی جا رہی ہیں. صرف اس لیے کہ وہ ہمارے بہن بھائی، وہ ہمارے بزرگ جو اس دفعہ ہمارے ساتھ 40 کربلا کی سرزمین پہ نہیں کر رہے، ان کو بھی اپنی زیارت میں شامل کیا جائے اور دعا کی جائے کہ انشاءاللہ جو مومنین اس دفعہ نہیں آئے ہیں وہ ضرور اگلی دفعہ ہمارے ساتھ 40 یہاں پر کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہے وہ ہم اپنے ذکر کو، اپنے اس گفتگو کو، سید الشہداء کے ذکر کو، اس مقدس ترین ذکر کو آگے بڑھائیں گے. اور اس میں جس عالم دین کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، جو ہمارے ساتھ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے، وہ ہیں سید پرویز حجت الاسلام المسلمین، سید پرویز حیدر زیدی صاحب. آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں قبلہ، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا. مرزا دبیر لکھتے ہیں کہ جناب زینب کی زبانی، میں سوچتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، میں سوچتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا،
चहलुम करूंगी धूम से मैं अपने भाई का, पुरसा लिया किसी ने ना जहरा की जाई का। अल्लाह अकबर। अब यहाँ से देखिएगा जनाब ज़ैनब इरशाद फरमाती है और कहती है जनाब ज़ैनब की तमन्ना क्या है कि किस तरीके से उनके भाई का मातम किया जाए, किस तरीके से उनके भाई का पुरसा दिया जाए और लिया जाए और किस तरीके से उनके भाई का चहलुम किया जाए। वो कहती है, आप इरशाद फरमाती है, चहलुम तो कर चुकी मैं, चहलुम तो कर चुकी ये दिल अफगार या हुसैन, चहलुम तो कर चुकी ये दिल अफगार या हुसैन, अब रोज़ा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। हुसैनी ज़ायरीन ने उनके लिए मारूफ ज़्यादा नजफ़ से और जो है वो करबला का रास्ता है, उसमें भी हमने बीच में से कोशिश की कि दौरान मशी जो है वो मशी अरबी में पैदल चलने को कहते हैं, तो हमने उसमें दौरान जो वॉक थी उसमें भी आपको अपडेट करने की हमने कोशिश की, उसमें जो कुछ हम कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर वसाइल की भी बड़ी किल्लत होती है। जितना हमें टाइम मिला, जितना हमें टाइम था हमारे पास, उसमें हमने चाह के उन तमाम मनाजिर को, क्योंकि वो तमाम जो मनाजिर थे वो सिर्फ बहैसियत एक फुटेज नहीं है। मैंने उस वक़्त भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी कि ये सिर्फ़ एक फुटेज नहीं है, बल्कि ये जो मशी के मनाजिर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये एक मौजज़े से कम नहीं है, ये एक मौजज़ा है। ये क्योंकि हमने ये भी आपसे इसका एक रेफरेंस दिया और ये भी कहा कि हम उन लोगों से कलाम किया करते हैं जो सोचने समझना चाहते हैं, जुस्तजू करते हैं, अहले तहक़ीक़ हैं और अहले इल्म हैं, जो कि जानना चाहते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करने का एक अलग ही लुत्फ़ होता है। वो लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम पे कमर बस्ता हैं और उनको इस मामले में कुछ नहीं सोचता और नहीं समझ में आता, उनसे बात करनी बेकार है। अभी भी मैं अपने नाज़रीन में से उन्हीं से महफ़िल गुफ्तगू हो जो जानना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जिनके साथ तारीख़ ने सितम किया, जिनके साथ तारीख़ ने जुल्म किया, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम को, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को उनसे छुपाया गया, शजरे ममनुआ करार दिया गया, उनको करीब नहीं आने दिया गया अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के। मगर अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो अब कोई बात छुपेगी नहीं। दौरान ट्रांसमिशन आप कुछ आवाज़ सुन रहे होंगे, मैं आपको बताता चलूँ, ये करबला अल मुक़द्दसा में इस वक्त धुआंधार बारिश हो रही है, बारान रहमत बरस रहा है, मगर जो मनाजिर हैं जो कि मैं देख रहा हूँ, लाखों करोड़ों का रश है सैयदुल शुहदा के हरम को घेरे इस तरह से बैठे हुए, जिस तरह यासूब के गिर्द शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, यानी हिलने को तैयार नहीं है। इसमें मासूम बच्चे भी हैं, इसके अंदर बुज़ुर्ग भी हैं, इसके अंदर ख़वातीन भी हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। बार बार कहते चले आए, हमने दौरान मशी भी इस बात को महसूस किया था कि बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है और मासूम बच्चों की है। और यकीनन जिस मसीरे में, जिस मकतब में आगे बढ़ चढ़ के ख़वातीन हिस्सा लें, यकीनन वो मकतब की अज़मत की निशानी है, क्योंकि तरबियत गोद से होती है। जब आपकी गोद तरबियत याफ्ता होगी, आपकी जिस गोद में आप पल रहे हैं वो इश्क़ सैयदुल शुहदा से सरशार होगी, इश्क़ इस्लाम से सरशार होगी, तो यकीनन औलाद भी इस्लाम के ही काम आने वाली होगी। इस्लाम ما بعروقي تجري هالشي الماوي يا ابتدت من صغري ما تنتهي حتى ابنيها يا عمري رغم الموت ويترابك تبقى وياي ندابة يا حسين ويمصابة مثل العين سجابة هالشي المامين شرعي الحزن محرم صارت فارض بها يصيح
الصلاة تتوضى لو تيتيمم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی. سفر عشق نجف سے کربلا تک، جس کو عربی میں مشی کہتے ہیں، سن 1440 ہجری کے ایام اربعینیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو فوٹیج آپ اس وقت ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں کثیر تعداد خواتین کی اور معصوم بچوں کی ہے، جو کہ سید الشہداء کی جانب رواں دواں ہیں، جو کہ دن کی یہاں پر بڑی سخت ترین دھوپ تھی آج، اور بہت ہی شدید گرمی تھی، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مستقل یہ 3 سے 4 دن کا پیدل سفر ہوتا ہے، جو کہ باپیادہ انجام دیتے ہیں. آپ ہمارے کیمرے کے بدولت جو ہے وہ ہم آپ کو مناظر ٹی وی کے اوپر دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کثیر تعداد خواتین کی اور بچوں کی، بزرگوں کی سید الشہداء کی جانب رواں دواں ہے. اگر اس کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اوپر تھوڑا سا بھی انسان عقل اور فہم کا استعمال کرے، تو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جذبہ ہے اور جذبوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. اربعین کی الوداعی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم اس وقت موجود ہیں تل زینبیہ کے ساتھ صحن عقیلہ کے اندر، اور ہماری پشت پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ زیارت کر رہے ہیں حرم ابی عبداللہ سید الشہداء حضرت امام حسین مظلوم بکربلا کی. حرم کے بہترین مناظر اس وقت ہماری اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اربعین کا دن گو کے ڈھل چکا ہے. تاریکی شب گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، چھاتی جا رہی ہے، مگر مومنین کا ہجوم ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جب سے میں کربلا المقدسہ میں داخل ہوا، اس دن سے ہر روز کی بنیاد کے اوپر اس چیز کا بخوبی مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے لحظات کے ساتھ ایک انسانی سمندر ہے جو سید الشہداء کی جانب امنڈتا ہوا چلا آ رہا ہے. ہم نے مختلف ٹاک شوز میں مختلف علماء کے ساتھ اس امور کے اوپر بات کی کہ جو کہ مشی صرف مشہور ہے نجف سے کربلا تک کی. ہم نے اسے دریافت کیا کہ اور باقی کتنی جگہوں سے مشی ہوتی ہے، کیونکہ کربلا کو چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سے لوگ باپیادہ آ رہے ہوں اور وہ سب؟ تو اب اس وقت کو دیکھیں اور اس وقت کو دیکھیں اور حالیہ ان ایام کو دیکھیں کہ کس قدر آسانی ہے. آپ بائی ایئر آ سکتے ہیں، بائی روڈ آ سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ ٹکٹ بک کرا لیتے ہیں، آرام سے آئیں. نہ کوئی آپ کے ہاتھ پیر قطع کر رہا ہے، نہ کوئی آپ کی گردن زدنی کر رہا ہے، نہ کوئی چھوٹے بھائی کو قتل کر رہا ہے، نہ کوئی بڑے فرزند کو آپ کے قتل کر رہا ہے. آپ پرسکون آتے ہیں، پرسکون چلے جاتے ہیں. اگر کیا اس وقت بھی بعض لوگ جو نہیں آئے، تو کیا ان سے سید الشہداء سوال نہیں کریں گے؟ تو کیا ان سے مادر امام حسین علیہ السلام جناب زہرا سوال نہیں کریں گی؟ یہ ایک سوال میں آپ کی میز پہ رکھتا ہوں. اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے. اگر آج آپ نے آپ کو مطمئن نہ کیا، تو کل سید الشہداء کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، کل مادر حسین ابن علی کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، ضرور دینا پڑے گا جواب. جانا شروع ہو جائیں گے. دل بہت کٹ رہا ہے یہ سوچ کے کہ کسی بھی گلشن کی جو رونق ہوتی ہے وہ اس کے پھول ہوتے ہیں. سید الشہداء کی جانب عزادار اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح یاسوب کے گرد، شہد کی مکھی کے گرد شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں. ابھی جب واپس جائیں گے تو کربلا میں ایک عجیب منظر نظر آئے گا. وہی شام غریباں یاد آئے گی. سینے پہ پاؤں میں اب لے کربلا کی زمین تڑپنے لگی، عاشقوں کے قدم چھونے کو بڑھی. طاہروں سے کہا کر دیا تم نے اپنا وعدہ وفا. چار سو گونج رہی گئے یہ صدا، ہر عزادار کی جاہے کربلا. کربلا
کربلا کربلا کربلا. جی ناظرین، یہ آپ نے فوٹیج دیکھیں، یہ سارے مناظر دیکھے 2015 سے لے کے 2018 تک مسلسل ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اپنی کاوش سر انجام دیتا رہا، کوشش و سعی کرتا رہا کہ اس پیغام کو نشر کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی کمزوری واقع نہ ہو، جس کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے برسر دربار یزید ملعون سامنے فرمایا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا. تو آپ نے اس کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے گوش و کنار تک یہ پیغام جو ہے وہ نشر ہو گیا اور نشر ہو رہا ہے اور نشر ہوتا رہے گا. صرف ہماری اسکرین 160 ملکوں میں جو وہ دیکھی جاتی ہے، ہمارا ٹی وی 160 ملکوں میں دیکھا اور سنا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے مختلف جو اور چینلز اور میڈیا ہیں وہ پوری، کیونکہ چاہے شرق و غرب مل کے شروع میں انہوں نے کوشش کی، پوری انٹرنیشنل میڈیا نے، مین اسٹریم میڈیا نے، کہ اس سب سے بڑے پرامن ایونٹ کو چھپایا جائے. انہوں نے اس کا بلیک آؤٹ کیا تاکہ اس پیغام کو نشر نہ کیا جائے، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ چھپ نہیں سکا. جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کی خدمت فرمایا، صرف 160 ملکوں میں صرف ہماری نشریات جا رہی ہے. اس کے علاوہ اور باقی بہت سارے اور ذرائع ہوتے ہیں اور میڈیا بھی ہیں، مختلف زبانوں کے ہیں. تو یہ پیغام نشر ہونے سے نہیں رک سکے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی احمد بول رہے ہیں. جی بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. بسم اللہ. واجد صاحب نے گھر پر. بسم اللہ جی. ہلو. جی جی فرمائیے میرے بھائی. جی واجد صاحب احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی بسم اللہ فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ایسے جو معاملات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا، لیکن جو لوگ اس کو کاروبار بزنس بنا کے جو چیریٹی اکٹھی کئی کرتے ہیں، پچھلی دفعہ 8 اکتوبر کا ہے، اتنا پیسہ جاتا ہے، لیکن اگر سچے اور نیک بندے اگر وہاں پہ ان کے ہاتھ میں جائے تو وہ ان غریبوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. بالکل ہر طرح کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. بہرحال ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو میں آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتا چلوں کہ ہماری ٹیم اس مشن زینبی سلام اللہ علیہ کے لیے پوری طرح تیار ہے، پوری طرح چاق و چوبند ہے، ریڈی ہیں ہم لوگ. اور انشاءاللہ کل میں یہاں سے عازم سفر ہو رہا ہوں کربلا کے لیے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ڈاکٹر غلام حسین عدیل جو ہے مولانا صاحب خود تشریف لے کے جا رہے ہیں. سال گزشتہ بھی آپ تشریف لے کر گئے تھے، اس دفعہ بھی آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ. ہماری قوم کی ٹیم وہاں سے جو ہے وہ برادر محمد رضا تشریف لا رہے ہیں، روح اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. پوری ٹیم مل کے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر اس مشن زینبی کو سر انجام دے گی، اور جو کربلا کے لائف مناظر ہوں گے، جو تمام چیزیں ہوں گی، وہ سب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی. پوری کوشش کریں گے کہ چپے چپے سے جو ہے وہ آپ کے لیے مناظر جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کے اوپر پیش کی جائیں. یہ بیڑا ہم نے 2015 سے ایک مرتبہ پھر ہم کہنا چاہیں گے کہ 2015 سے ہم نے اٹھایا، اور 2015 16 2017 2018 تک مسلسل، اور اب یہ 2019 میں ہم داخل ہو رہے ہیں کہ اس کی ہر سال جو ہے وہ کربلا المقدسہ سے لائیو کوریج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان ہمارے وہ بہن بھائی بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو کسی علت کے سبب، بیماری کے سبب نہیں جا پاتے، تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان تک، ان کے گھر تک اس مناظر کو، ان فوٹیج کو، ان تمام تعلیمات کو، ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے تاکہ وہ بھی اس عزاداری میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی واجد صاحب آئے بہت دیر بعد نظر، میرے دوست ہیں، احمد بول رہا ہوں جرمنی سے، بات کروائیں. جی میرے بھائی آپ غلط کہیں اور فون آپ کر رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی، تو یہ جناب علی، تو یہ سارا معاملہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم نے تمام فوٹیج بھی پیش کی، یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے اندر پورا ایک مکتب موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ انسانی سمندر اس طرح سے یہاں جمع نہیں ہو گیا ہے. اس کے پوری طول تاریخ کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر، تاریخ اسلام اس کی گواہ ہے کہ اس کربلا کو ڈھانے کی جو ہے وہ ہر دور میں کوشش ہوتی رہی، ہر دور میں. یہ صرف ابھی جو عراق کے اندر داعش آئی تھی یہ آخری تھریٹ نہیں تھا، اس سے پہلے یہ کوئی پہلا تھریٹ نہیں تھا. اس سے پہلے
1000 بار یہ کوششیں ہوئی، بنو امیہ ہو یا بنی عباسیہ ہو، جو ہے وہ حل چلانے کی کوشش کی گئی، دریا کاٹ کاٹ کے لائے، بہت کوشش کی، جب نہیں ہو سکا تو کہا گیا کہ جو زوار امام حسین السلام کی زیارت کو آئیں گے ان کے ہاتھ و پیر قطع کر لیے جائیں گے۔ لوگوں نے اس پر بھی جو ہے وہ لوگ نہیں رکے اور ان کی یہ اسکیم بھی، یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر 2 بھائی ایک ساتھ زیارت کر رہے ہیں متوکل کے دور میں اور باقی جو بنی عباس کے شدت پسند جو عناصر تھے، جو سلاطین تھے، تو اس میں سے 2 بھائیوں میں سے ایک کو جو ہے وہ جان دینی ہوگی، ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک جائے گا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان اپنی جان بچاتا ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دو، میرے بڑے بھائی کو زیارت کرنے دو۔ بڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے قتل کر دو، میرے چھوٹے بھائی کو زیارت کرنے دو۔ یہ بھی جو ہے وہ اسکیم جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور یہ تدبیر بھی ان کی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اور سید الشہداء کی یہ جو اس وقت آپ روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ ایک پرنور مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک چمکتا ہوا روضہ دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں ان قمقموں کے پیچھے، ان روشنیوں کے پیچھے یہ جو چراغ جل رہے ہیں، یہ شہداء کے خون سے جل رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں اگر میں بات کروں تو یہ اس کے پیچھے جو ہے وہ شہداء کا خون ہے۔ شہداء کے خون نے ان چراغوں کو روشن کیا ہے جو سید الشہداء کی قبر پہ آج جو ہے یہ فانوس جل رہے ہیں، یہ جو برقی قمقمے ٹنگے ہوئے ہیں، یہ تمام اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو سیکریفائز کیا، مگر سید الشہداء کی زیارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دی۔ اب بہرحال الحمدللہ اس وقت ایک انسانی سیلاب ہے، ایک انسانی سمندر ہے جو سید الشہداء کی جانب امنڈ رہا ہے مسلسل اس وقت کربلا کھچا کھچ جو ہے وہ پیک ہے اور پوری دنیا بھر سے فلائٹیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جناب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری علم اضافے کے لیے حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا کہ بھائی کیا میری ماں نے چکیاں پیس کے حسین ابن علی کو اس لیے پالا تھا کہ ہم ان کو اس دیار غیر میں بے کفن جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ مجبور ہیں، اس وقت اسارت شروع ہو گئی تھی، اسیر بنایا جا رہا تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ جملے حجت خدا کی زبان صادق سے نکلے ہوئے جملے کہ پھوپھی اماں یہ جگہ مرجع خلائق بن جائے گی، پوری دنیا کے گوش و کنار سے لوگ حرکت انجام دیں گے، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی گاؤں، کوئی دیہات، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں اور وہ کربلا کی جانب سفر اختیار نہ کریں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کا دور ہے، آج تمام چیزیں، تمام ریٹنگ سامنے آ جاتی ہیں، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری ایئر لائنز، پوری زمینی راستے اس وقت مصروف ہیں صرف سید الشہداء کے چاہنے والوں کو کربلا تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ وہ حجت خدا کے یہ جملے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اس وقت ایک عملی تصویر کی صورت میں واضح ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر یہ مشن ہے، یہ ایک باقاعدہ ہم اس کو ایز اے مشن لے کر اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ آپ کا تعاون جاری رہتا ہے، ہماری کربلا اپیل میں جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، کیونکہ یہ جو بھی فوٹیج آپ دیکھتے ہیں، جو مناظر دیکھتے ہیں، جو لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہاں سے آپ کے لیے ٹرانسمیشن آتی ہے، یہاں سے ٹرانسمیشن آن ایئر ہوتی ہے، تمام کے پیچھے جہاں پر ایک افراد قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہے وہ یہ تمام چیزیں آپ کے ہی جو عطیات ہیں اس سے چلتی ہیں۔ تو ہماری جو کربلا اپیل ہے جو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو جلد از جلد مکمل کیجئے تاکہ ہم اس مشن میں جو پیس مائنڈ ہو کے اس کو مزید فوکس کر سکیں اور آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہو کہ منظم انداز کے اندر ایک نظم کے ساتھ، ایک جو ہے وہ ایک ضربتی انداز کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ہم پیش کر سکیں اور آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ جو مارکہ کربلا کا اصل میسج ہے، جو اس کے عالمی اثرات اس وقت مرتب ہو رہے ہیں، ان تمام جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ کربلا میں سے آپ کو ہم دکھائیں کہ کتنے ملکوں کے وہاں پر جھنڈے ہوتے ہیں، کتنی اقوام ہیں وہاں کربلا میں، مختلف کتنی زبانیں بولنے والے لوگ اس وقت موجود ہیں، کہاں سے لوگ ہیں، کیا سارے مسلمان ہیں؟ نہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سے غیر مسلم بھی اٹریکٹ ہو کے دیکھنے آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس طرف جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے جو غیر مسلمین ہیں وہ بھی تشریف لے کر آتے رہے اور ابھی بھی آ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، مگر اس کے اندر
پوری حرارت اور زندگی کو وہ پاتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کے اندر ایک تحریک کو پاتے ہیں. یہ ایک ایسا امنڈتا ہوا سمندر ہے کہ ایک ایسی بے کرام موج ہے جو کہ ہمیشہ یہ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے اندر ہزارہ انقلاب جو ہے وہ پیدا ہوئے. جب سے یہ دنیا بنی، انسان نے وجود لیا، انقلابات پیدا ہوتے رہے، مگر انقلابات اوج پہ بھی جاتے رہے اور اس کے بعد مٹتے بھی گئے، ختم بھی ہوتے گئے. بعض کا تاریخ میں ذکر ہے، بعض تاریخ کے کوڑے دان کی ذکر ہو گئے اور اس کی نظر ہو گئے، اور اس کا تذکرہ اس وقت جو ہے وہ تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا. فقط یہ انقلاب حسینی، یہ انقلاب زینبی آپ کے سامنے یہ پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب سے یہ انقلاب اٹھا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد عزاداری کی بنیاد رکھی. وہاں حسینہ کی صدا جو بلند ہوئی ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتی گئی، اور اس تحریک میں دوست دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ اس تحریک میں کبھی ضعف نہیں آیا. ہمیشہ جتنا اس کو دبایا گیا اتنا یہ جو ہے وہ یہ چراغ اور زیادہ اس نے روشنی دی، اتنا یہ نور زیادہ بھڑکا ہے. تو یہ آپ کے سامنے اس وقت الحمدللہ ہم ایک بہت اچھے دور کے اندر جی رہے ہیں. اس کے اندر میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے پیغام کو پہنچانے میں رکاوٹیں بھی نہیں ہیں. اس وقت ہم 160 ملکوں میں یہ پیغام پہنچا پا رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں جو ہے وہ آپ کا تعاون ہمیں درکار رہتا ہے ہمیشہ. آپ اپنے فرائض جو ہیں، آپ کے وہ جو مذہبی فرائض ہیں وہ آپ انجام دیں. جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ ہم انجام دیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح سے یہ مشن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جو ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. میں آپ سے بس اب اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اب آپ عنقریب دیکھیں گے کربلا المقدسہ سے کہ وہاں سے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں سے ہم لائیو کریں گے. کل ہم عازم سفر ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب عازم سفر ہو رہے ہیں. ہماری قوم کی ٹیم آ رہی ہے، ہم وہاں پر جوائن ہو کے اور اس مشن زینبی کو آگے سے آگے لے کر بڑھنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصيح بصوت ما عدهم جواب الصوت لو صحنا موت ولا دروا بنا عليهم يوم مرينا والله عليك ودينا لهنا وجب بحدهم عزاز وطال فرقاهم عزاز وطال فرقاهم